اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العزت کی پاک ذات کبریائی کا بے پناہ بے حد و نصاب فضل و کرم احسان، جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نصیب فرمایا ہے۔ بے پناہ بے حد و حساب سلام اور درود ہوں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کا وسیلہ اور صدقہ ہمیں نور ایمان نور معرفت نصیب ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارا نور ایمان سدا قائم رہے۔ بعد از حمد و صلات کے بے پناہ شکر گزاری کرتے ہیں اپنے بے نیاز خالق و مالک کی، جس نے ہمیں پھر نئی زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی، تندرستی ہزار نعمت ہے، نئی صبح دیکھنا نصیب فرمائی۔ اس نورانی سہانی اور پیاری پیاری صبح کا آغاز اپنے گھر کی حاضری، سجدہ شکر، نماز فجر، درس قرآن، ذکر خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب کیا۔ پاک ذات سے دعا ہے کہ ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین سدا کے لیے اپنی رضا ہمارا مقدر فرمائے، آمین بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین ہر صبح اور آخری صبح کا آغاز اس سے بھی بڑھ کر نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، توفیق خداوندی سے ہم قرآن پاک کا 20واں سپارہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے سننے کے ساتھ پا رہے ہیں۔ آج اللہ کے کرم اور فضل سے ہم نے 20ویں سپارے سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت ترجمہ کے ساتھ تلاوت کی اور سنی ہے۔ اس کی تفسیر کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے حسب سابق ہم اس تفسیر کا، اس سورت کا تعارف سننے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ عنکبوت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لہذا اس کو مکی سورت کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا؟ عربی زبان میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں۔ مکڑی تو آپ سب نے دیکھی ہے، جالے بناتی ہے، اس کو عربی زبان میں عنکبوت کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں مکڑی کی ایک مثال دی گئی ہے، اس لیے اس کو عنکبوت کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں توحید اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے، اور مصیبت و آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مزید یہ مضمون بھی شامل ہے۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بیان کیا گیا۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی۔ نمبر 4،
یہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل دیے گئے۔ نمبر 6، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ نمبر 7، کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت دی گئی اور ان کے لیے اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور انہیں شدید تکالیف، مختلف قسم کے مصائب، عبادات کے ذوق، شہوات کو ترک کرنے اور جان و مال میں طرح طرح کی مشکلات سے آزمایا نہیں جائے گا؟ انہیں ضرور آزمایا جائے گا، مسلمانوں کو آزمایا جائے گا، تاکہ ان کے ایمان کی حقیقت خوب ظاہر ہو جائے اور مخلص مومن اور منافق میں مخلص مومن اور منافق میں امتیاز ظاہر ہو جائے، فرق یعنی ظاہر ہو جائے۔ یہ آیت ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا اقرار کرنے کے باوجود مکہ مکرمہ میں تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے انہیں لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر لو اس وقت تک محض اقرار کافی نہیں۔ اس پر ان صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور مدینہ منورہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ مشرکین ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے لڑائی کی۔ ان میں سے بعض حضرات شہید ہوئے اور بعض بچ کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد سلمہ بن حشام، عیاش بن ربی، ولید بن ولید اور عمار بن یاسر وغیرہ ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں ایمان لائے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے اور کفار انہیں سخت ایذائیں پہنچاتے تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بدر میں سب سے پہلے شہید ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا ان کی ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ بیماری، ناداری، غربت، مصیبت، یہ سب رب تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جن سے مخلص اور منافق ممتاز ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سید المرسلین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ تو آج کے درس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے، مال کے ذریعے، صحت کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، مصیبتوں پریشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک ہم نے سنی کہ جو ان تکالیف پر، مصیبتوں پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی رہتا ہے۔
اس بندے سے راضی ہو جاتی ہے، اور جو ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اور کوئی مصیبت، پریشانی، بیماری، بے روزگاری، قرض داری، بے اولادی، گھر میں اگر کوئی بیمار ہے، ہم خود ٹھیک ہیں، ہمارے گھر میں کوئی اگر گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، ماں باپ بیوی اولاد میں سے کوئی بیمار ہے، کسی بھی حوالے سے کسی بھی قسم کی دنیا میں کوئی مصیبت ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، تو اس پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت اور اس امتحان اور اس آزمائش میں ثابت قدمی کی دعا اور اس کے ختم ہو جانے اور اس آزمائش کے ٹل جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔